أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ اعراف کا 21واں رکوع کی تفسیر دیکھیں گے. سورہ اعراف الحمدللہ اب اختتامی موڑ پر آ گیا ہے. اب انشاءاللہ سورہ اعراف 2-3 رکوع کے بعد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج جو ہم نے سنا، قرآن کا میسج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جو ہم تک پہنچا ہے، اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. اللہ ہم سے یہ کام لے لے. اس آیت میں بھی اس جو ابھی ہم رکوع پڑھیں گے اس میں بھی اس پر زور دیا آیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو ہم یہ کتاب میں ابھی اس ہفتے ہم نے پڑھا ہے تو ہم کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے. چلیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسألہم، اور ان سے سوال کرو، عن القریۃ، اس بستی کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر، وہ بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اذ یعدون فی السبت، جب وہ لوگ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، سبت کے دنوں میں، اذ تاتیہم، جب وہ زیادتی کرتے تھے یا خلاف ورزی کرتے تھے یا نافرمانی کرتے تھے سبت کے دنوں میں یعنی سنیچر کے دن. اذ تاتیہم حیتانہم، جب آتی تھی وہ مچھلیاں، حیتانہم یعنی مچھلیاں ان کی طرف، یوم سبتہم، سبت کے دن جو ہے مچھلیاں آتی تھی، شرعن، ایک دم سے ظاہر ہو کر پانی پر آتی تھیں. ویوم لا یثبتون، اور باقی سبت کے علاوہ جو دوسرا دن ہوتا تھا اس میں وہ نہیں آتی تھیں. کیا لکھا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اور وہ لوگ سبت کے دن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے. سبت کے دن ان کو کس چیز سے روکا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی دنیاوی کام جو ہے وہ نہیں کریں گے، مگر خلاف ورزی کرتے تھے وہ لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، جمعہ کی رات کو جال بچھا دیتے تھے، جال سب جگہ جال بچھا کے پورا پریپریشن کر کے رکھتے تھے، انتظام کر کے رکھے تھے کہ جو مچھلیاں آئیں سنیچر کے دن تو وہ اس جال میں پھنس جائیں، اور جو ہے پھر وہ لوگ سنڈے کے دن صبح میں اس جال کو نکال لیتے تھے تو بہت ساری مچھلیاں اس کو ان میں پھنسی ہوئی ملتی تھیں. اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا، ان کے اوپر یہ فرض کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر کہ وہ سبت کے دن، سنیچر کے دن وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے. تو جو اس آیت کی تفاسیر لکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ یہ لکھتے تھے، استاتیہم حیتانہم، یعنی جو ہے سبت کے مچھلیاں جو ہیں ہفتے کے دن وہ بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں. تو مطلب لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتنی زیادہ مچھلیاں سنیچر کے دن جو ہے وہ ایک دم کنارے پر آ جاتی تھیں. اور جو ہے یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس بستی کا جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی، بنی اسرائیل میں سے یہ بستی تھی. تو جب وہ کیا ہوتا تھا کہ سنیچر کے دن وہ مچھلیاں ایک دم زیادہ سے ایک دم نمایاں ہو کر سمندر کے کنارے آ جاتی تھیں. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں گردن اونچی کر کے دیکھتی تھیں
سمندر کے کنارے کنارے آ کر پانی سے گردن نکال کر جو ہے وہ لوگ دیکھتی تھیں، اور یہ لوگ جو ہے بستی والے جو تھے وہ کھڑے ہو کے للچایا کرتے تھے، مگر وہ مجبور تھے کہ وہ جو مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے تھے۔ تو یہی ان کا یہ تھا کہ جو ان کی آزمائش یہ ہوئی تھی۔ تو اور اب قرآن میں اور زیادہ جو ہے اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا وہ بہت مشہور تھا، اور یہودیوں میں یہ بات عام یہودیوں کو تو پتہ ہی تھی اور بھی لوگوں کو پتہ تھی، تو زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں آئی۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھ لیا ہے، مگر یہاں پر اس جگہ پر بس خالی بستی والوں کا ذکر کر کے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور وہ جو ہے وہاں پر مچھلیاں وہ لوگ سبت کے دن کی وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ یہ مطلب شارٹ میں ذکر کر دیے گئے کر کے اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ وہ بستی جو تھی بنی اسرائیل کی کوئی ایک بستی کا ذکر ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور جب بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، مگر مچھلیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ جو ہے مچھلیاں سمندر کے کنارے آتی تھیں، ان لوگوں کو بہت لالچ لگتی تھی، مگر باقی عام دنوں میں نہیں آتی تھیں، صرف سبت کے دنوں میں ہی زیادہ آتی تھیں۔ تو بعد میں جو ہے بہت دن تک تو ان لوگوں نے صبر کیا، برداشت کیا، مگر پھر انہوں نے ایک راستہ اس کا یہ سوچا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جمعہ کی رات کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بچھا دیتے تھے، اور سنیچر کے دن وہ لوگ جو ہے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اتوار کو وہ جال نکال لیتے تھے، اور وہ ساری مچھلیاں بہت ساری مچھلیاں جو ہے وہ ان کے جال میں پھنس جایا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھیے دکھنے میں بظاہر یہ عذر ان کے پاس یہ تھا کہ ہم نے ہاتھ تھوڑی لگایا، ہم نے کام تھوڑی کیا، ہم نے مچھلیاں تھوڑی پکڑی، مگر یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ نکال لیا، اور وہ جو ہے پوائنٹ نکالنا بھی مطلب نافرمانی کے لیے کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈنا جو ہے وہ بھی نافرمانی میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کا دنیاوی کام کرنے کے لیے منع تھا۔ تو ان لوگوں کو پیسے کا لین دین بھی نہیں، بزنس نہیں کر سکتے ہو، تم کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہو، تو ان لوگوں نے اس کا بھی ایک ہیلا یہ نکال لیا تھا کہ وہ لوگ پیسوں کو جو بھی کرنسی تھی اس کو پیپر میں کاغذ میں لپیٹ کر پڑیا بنا کر رکھتے تھے، اور کوئی سامان جو خریدنا ہوتا تھا تو پیسہ پیپر میں لپیٹے ہوئے روپے کا لین دین کرتے تھے، اور اسی طرح سے سامان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور سامان جو ہے خرید و فروخت ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ایک عذر نکال لیا تھا، اور وہ کام وہی کر رہے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، مگر یہ ہے کہ اس سے ایک بہانہ بنا کر اس سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم تو ہے ہم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب یہی کہیں گے نا وہ لوگ کہ ہم مچھلیاں پکڑنے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ہم نے صرف جال بچھایا تھا، وہ بھی سبت کے دن نہیں بچھایا تھا، ایک دن پہلے بچھا دیا تھا۔ تو یہی اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جب وہ ہے مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں، اور جب وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب سبت کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ عام طور سے مچھلیاں جو ہے وہ غائب ہوتی تھیں، لا تأتیہم، وہ نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جا رہے تھے، یعنی وہ لوگ جو ہے یہ تو ایک مثال دی گئی ہے قرآن میں، مچھلیاں پکڑنے کی مثال دی گئی ہے، مگر جو ہے ان لوگوں نے بہت سارے ایسے کام بنی اسرائیل جو ہے وہ کرتے تھے جس سے ان کو روکا گیا تھا، اور اس سے وہ لوگ کوئی نہ کوئی اس میں وہ نکال لیتے تھے، ایک کلو، ایک بہانہ نکال لیتے تھے، اور اس کو وہ کام کرتے تھے۔ نافرمانی والا اللہ نے منع کیا ہے وہی کام وہ لوگ کرتے تھے، مگر اس کو وہی کام ہے۔ دیکھیے بہنوں، ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، شیطان جو ہے وہ ہم کو غلط کام کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہی ہے کہ کوئی اگر اچھا گفٹ نہیں ہے مگر اس کی ریپ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے ریپ کیا ہے، بہت اچھی طرح سے پیک کیا ہے، تو یہی کام جو ہے شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ وہ برے کام کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی وہ بھی یہی کام کر رہے تھے کہ نافرمانی والا کام کر رہے تھے، مگر اس کے لیے انہوں نے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ جو ہے وہ سوچ لیا تھا۔
اور لکھتے ہیں کہ سرکشی اور نافرمانی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے رگ رگ میں رچی ہوئی تھی، یعنی وہ لوگ بہت زیادہ نافرمان تھے، اور اس لیے جو ہے وہ لوگ اسلام جب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے اور انہوں نے اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بنی اسرائیل نے بڑھ چڑھ کر اس کا جو ہے اس کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی بھی مخالفت کی، اسلام کی بھی مخالفت کی، کیونکہ وہ تو تھی ہی نافرمان قوم تھی اور وہ اس میں بہت پیش تھے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ وما ان کے بارے میں کہا گیا ہے وَنَبْلُوهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ جو ہے نافرمان لوگ تھے، یعنی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز کہ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لِمَا تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو قوماً، ایسی قوم کو نِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں عذاب سے ہلاک کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ قالو، تو جواب کیا ملا ان کو؟ قالو معذرتاً، انہوں نے کہا کہ معذرت یعنی جو حجت تمام کرنے کے لیے، الی ربکم، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف حجت تمام ہو جائے، اس لیے جو ہے ہم ان کو روکتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ لوگ جو ہے تقوی اختیار کریں۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ان میں سے کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ جو ہے وہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ اب عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں پر نافرمانی ہوتی ہے تو لوگوں میں جو ہے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے وہ پکڑنے کے لیے، شریعت لانے کے لیے، تو پیچھے جو ہے وہ قوم جو ہے اس نے وہ شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا، گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو جبھی بھی کہیں پر بھی جب کوئی نافرمانیوں والا کام ہوتا ہے اور جب لوگ شرک کرتے ہیں یا گناہ کے کام کرتے رہیں تو عام طور سے پبلک جو ہے وہ 3 گروہوں میں بٹ جاتی ہے، 3 گروپ میں بٹ جاتی ہے۔ اس میں ایک لوگ جو ہیں وہ گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں، مگر وہ خاموش رہتے ہیں، وہ خود اپنا کام کرتے رہتے ہیں مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایک گروپ بن جاتا ہے، وہ جو خود نہیں وہ کام کرتے مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے ہیں۔ دوسری وہ گروپ ہوتا ہے جو خود بھی وہ کام نہیں کرتا ہے مگر لوگوں کو بھی منع کرتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ ان کو بھی روکنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کو بھی منع کریں، کسی صورت سے ان کو بھی اس سے باز لے آئیں کہ وہ گناہ کے کام نہ کریں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بات کہ اگر گناہ کا کام اگر ہم کریں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو یہ تھا دوسرا گروپ، وہ خود بھی غلط کام نہیں کرتے تھے مگر وہ لوگوں کو بھی منع کرتے تھے، یہ دوسرا گروپ تھا۔ اور تیسرا گروپ وہ تھا جو گناہ کا کام جو ہے کھلے عام بنداس جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ گناہ کا کام کرتا رہتا تھا۔ تو پھر یہ جو لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف بلانا، یہ بھی امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نہیں کرتے تھے، برا کام خود نہیں کرتے تھے، مگر جو لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں وہ مچھلیاں خود تو نہیں پکڑتے تھے، مگر جو لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب کن لوگوں پر آیا کہ جو صرف ان لوگ بچا لیے گئے جو لوگ گناہ کا کام خود بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی منع کرتے رہتے تھے، وہ لوگ بچا لیے گئے، اور باقی جو نہیں کرتے تھے مگر لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور کھلم کھلا کرنے والے بھی، گناہ کا کام کرنے والے بھی سب پکڑ میں آ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو سزا ملی۔ کیوں سزا ملی ان کو؟ یہ سوال یہاں پر آپ کے دل میں آ رہا ہوگا کہ وہ لوگ تو گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، پھر ان لوگوں کے اوپر کیوں سزا آ گئی؟ تو انہیں صرف اس لیے سزا ملی کہ وہ لوگوں کو گناہ کے کام کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔
تو اگر اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر برائی کا کام، گناہ کا کام کرنا اگر جرم ہے، اتنی ہی بڑا گناہ جو ہے وہ برائی سے نہیں روکنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ چلیے ہم لوگ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ گناہ کا کام خود نہ کرنا، مگر اگر ہم لوگوں کو نہیں روکیں گے تب ہم بھی اس عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس کو حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی ہوتے دیکھ کر خاموش رہنے کی مثال ایسی ہے جیسے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جیسے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے وہ لوگ شپ پر، پانی کے جہاز پر وہ لوگ سفر پر نکلے، تو پانی کی وہ بڑی سی شپ تھی اور اس میں 2 فلورز تھے، ایک اوپر والا منزل تھی اور ایک نیچے والی منزل تھی۔ تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کے ذریعے سے ان لوگوں نے نام نکالا کہ کون اوپری والی منزل میں رہے گا اور کون نیچے والی منزل میں رہے گا۔ تو 2 حصے میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ اوپر چلے گئے، کچھ نیچے رہ گئے۔ اب کیا ہوتا تھا، جب وہاں پر وہ لوگ رہ رہے تھے تو نیچے کی منزل والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل میں جانا پڑتا تھا۔ وہ اپنی بالٹی لے کر، جو بھی ان کے پاس سامان تھا وہ لے کر جاتے تھے اوپر کی منزل میں، اور پھر وہاں سے اس کو لٹکا کر پانی لیتے تھے وہ لوگ۔ اور جب وہ جو نیچے کی منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، پانی لے کر وہ لوگ آ رہے ہیں تو اوپر کی منزل والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب وہ لوگ کچھ کرتے ہوں گے، یا تو زبانی روکتے ہوں گے، یا ٹیڑھا بولتے ہوں گے، یا منہ بگاڑتے ہوں گے۔ ان لوگوں نے ان کے رویے سے، اوپر والے لوگوں کی رویے سے جو نیچے والی منزل کے لوگ پانی لینے جا رہے تھے تو ان کو لگا کہ ان کو برا لگ رہا ہے، تو انہوں نے اس کا ایک راستہ یہ ڈھونڈا کہ ایک آدمی نے اس نے یہ بولا کہ میں روز روز کی چکچکی ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک کلہاڑی لی اور اس نے کہا کہ میں جہاز کے پیندے میں ایک سوراخ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے ہم لوگ کو بار بار ہم لوگ اسی سوراخ میں سے پانی بالٹی ڈال کے، ڈول ڈال کے اپنا پانی نکال لیں گے، تاکہ ہم کو بار بار اوپر والی منزل پر نہیں جانا پڑے گا اور ہم نیچے سے ہی پانی لے لیں گے۔ مگر دیکھیے، جہاز میں سوراخ کرنا کیا یہ عقل مندی کا کام تھا؟ جو آدمی جہاز میں سوراخ، جب اوپر والی منزل کے لوگوں نے سنا کہ کچھ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے تو وہ آئے نیچے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے، آدمی نے جو سوراخ کر رہا تھا نیچے جہاز کے اندر، اس نے کہا کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے پانی کے بغیر تو ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے، انہوں نے اس کو احساس دلایا کہ اگر تم سوراخ کر دو گے تب تو کشتی ڈوب جائے گی، اور اگر کشتی میں پانی بھر جائے گا کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اگر کشتی ڈوبے گی تو کیا صرف تم ہی ڈوبو گے، ہم نہیں ڈوبیں گے؟ یا صرف ہم ڈوبیں گے، تم نہیں ڈوبو گے؟ کشتی جب ڈوبے گی تو تمام کے تمام لوگ جتنے اس پر سوار ہیں وہ سارے لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو بہنوں، اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ جو اگر اوپر والی منزل کے لوگ وہ نیچے آ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیے ہوتے تو کیا کیا؟ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو نیچے کی منزل والے وہ بھی بچ گئے، اور وہ اوپر جنہوں نے ان کو روکا وہ خود بھی بچ گئے۔ اگر چھوڑ دیا ہوتا، کرنے دیا ہوتا سوراخ کشتی میں، تو کہ اس سے کیا نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوتے، اور جو اوپر کے منزل والے جو لوگ جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ برا کام کرتے ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکو، اس کو اگر منع نہیں کرو گے تو اس کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے بہنوں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے، اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے کوئی، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے، یعنی پوری قوت سے اس کو روک دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اسے کیا کرنا ہے کہ زبان سے اس کو روکے، یعنی بولے کہ دیکھو ایسا مت کرو، یہ غلط کام ہے، اس کو زبان سے روکنا چاہیے اس کو۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم اسے اپنے دل میں ہی برا سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے دل میں اسے برا سمجھیں گے تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اگر ہم دل میں بھی ہم نے ان کو برا نہیں سمجھا، برائی ہوتے دیکھ کر اگر ہمارے دل میں بھی ذرا سی بھی خیال نہیں آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا جو ہے ایمان جو ہے وہ
مشکوک ہو جائے گا اور ہم بھی اس گناہ میں ان کے شریک سمجھے جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور بہنوں قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا کہ یہ جو تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ہے نا۔ تو یہ اسلام میں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، معروف کا حکم دینا اور منکر سے لوگوں کو روکنا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور کچھ لوگ ضرور یہ کام کرتے رہنا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط لوگوں کو برائی سے روکیں اور بھلائی کی طرف انہیں بلائیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، وہ چیز جو ہے وہ بھول گئے، تو بھی انجینا الذین، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو۔ کن کو نجات دی؟ ینہون عن المنکر، جو روکتے تھے برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو وہ اسے روک رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو ہم نے جو ہے پکڑ لیا، ان کو مطلب جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت بڑے عذاب میں ان کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے ظلم کیا، ان کو ظالم کہا گیا ہے جو لوگ نہیں روکتے تھے۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر یہ دیکھیے اس آیت میں یہ کہا گیا جب انہوں نے نصیحت کو بالکل بھلا دیا، فراموش کر دیا، کیا نصیحت کہ وہ جو ہے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یا سبت کے دن مچھلی مت پکڑو، یا جو بھی برا کام جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ کام انہوں نے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، یعنی دیکھیے معروف کا حکم دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے، یعنی جو برائی دیکھتے ہوئے بھی اس کو روک نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ظالم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت بڑے عذاب میں انہیں پکڑ لیا گیا۔ فلما اتوا، پھر انہوں نے سرکشی کی، پھر جب وہ سرکش ہو گئے، عما نہوا، جس سے وہ روکے گئے تھے، یعنی جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا، پھر جب وہی کام کرنے کے لیے وہ لوگ سرکش ہو گئے، یعنی بار بار وہی کام جو ہے وہ لوگ کرتے جا رہے تھے، قلنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ لہم، ان سے کہا، کونوا، تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ جب عذاب میں جو ہے کس طرح کا عذاب آیا ان کے اوپر، یعنی وہ لوگ جو سرکشی کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو خود تو سرکشی نہیں کر رہے تھے مگر لوگوں کو منع بھی نہیں کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں منع نہیں کیا ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا، کیا حکم دیا کہ تم ہو جاؤ ذلیل، بندر ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو پیغمبر جو ہے، اچھا اصل یہ اس طرح کے عذاب جب پوری کی پوری قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ عذاب اسی زمانے میں آتا ہے جب ان کے درمیان ان کا پیغمبر موجود ہوتا ہے، تبھی اس طرح کا عذاب آتا ہے۔ اب آج ہم لوگ دیکھیں، کیا ہم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جو نافرمانی کرتا ہے؟ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر آج ہمارے درمیان وقت کا پیغمبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو ہماری ویسی پکڑ نہیں ہوتی ہے جیسی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی پکڑ ہوئی تھی، ویسی پکڑ جو ہے ہماری نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم لوگ ہم کو امت مسلمہ کو توبہ کرنے کا اور سنبھلنے کا موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مگر پرانے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے اور وہ لوگ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر یہ کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ تو بہنوں، جو یہاں پر سورہ البقرہ میں بھی ہم نے اس واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں،
تو اس میں یہ ہے کہ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سزا کے طور پر یہ کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جو نافرمانی کرنے والے لوگ تھے ان کے اوپر یہ عذاب آیا، اور جو منع نہیں کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندروں جیسی بن گئی، یعنی ان کا چہرہ جو انسان جو ہے وہ دیکھیے بندروں کو دیکھیے کہ اس کی عادات جو ہے نا وہ انسانوں سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، ہے نا، وہ کاپی کرتا ہے۔ اگر بندر دیکھ لیتا ہے تو اور دوسرے کوئی جانور نہیں ہے، حالانکہ وہ زیادہ کتا ہے، بلی ہے، یہ زیادہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر وہ کام نہیں کرتے جو بندر کرتے ہیں۔ تو بندر جو ہے وہ کاپی کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے انسانوں کی کاپی کرتا ہے۔ جیسا کوئی ایکشن انسان کریں گے تو بندر ان کی کاپی اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا تو ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ تو کتابوں میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کو یہ سزا ملی تو ان کے چہرے جو ہے وہ مسخ ہو گئے، ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر وہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندروں جیسی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خود تو بندروں جیسے ہو گئے، مگر عقل جو ہے نا ان کی وہ انسانوں والی جیسی تھی پہلے، ویسی ہی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی۔ ان کی عقل بندروں والی نہیں ہو گئی، ان کے شکل بگاڑ کر بندروں جیسی کر دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر یہ عذاب آیا تو جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، انسانوں کی طرح سے وہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو جو ہے بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جا کر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے اور روتے تھے، وہ باقاعدہ جو ہے وہ لوگ آنکھوں میں آنسو آتے تھے وہ لوگ کے، اور وہ لوگ جو ہے وہ روتے تھے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ چیخ مارتے تھے کہ ان کو جو یہ عذاب جو ملا ان کو بندر بنا دیے گئے، تو چیخ مار کر چلا کر جو ہے وہ لوگ وہ کرتے تھے، مطلب اپنی شرمندگی ختم کرتے تھے وہ لوگ اس طرح سے۔ اور وہ بول تو کچھ سکتے نہیں تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے اور روتے تھے۔ اور بہنوں اس کا یہ بھی ہے جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہ قوم جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی ہے، 3 دن کے اندر جو ہے وہ قوم جو ہے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کی اس آبادی پر جب اس کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی اور وہ لوگ بندر بنا دیے گئے، تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ قوم جو ہے وہ زندہ تھی، اور اس کے بعد سارے بندر جو ہے وہ مر کھپ گئے، ختم ہو گئے۔ 3 دن کے بعد وہ سارے لوگ بندر جو بنائے گئے تھے وہ عذاب کے سارے نشانات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تمام بندر جو تھے وہ مار ڈالے گئے۔ تو دیکھیے ایک بار پھر سے ہم لوگ اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے ان نصیحت کو بالکل فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت بڑے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل بخوار بندر بن جاؤ، یعنی وہ بندر بنا دیے گئے۔ تو بہنوں ہم کو اس آیت سے ہم کو بھی تو کچھ سبق لینا ہے نا، ہم کو بھی تو کچھ سیکھنا ہے نا۔ تو ہم کو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کو خاموش تماشائی نہیں بنے رہنا ہے۔ اگر ہمارا زور چلتا ہے تو ہم کو اس کو منع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم روکیں گے تو ہم برے بن جائیں گے، تو اس لیے ہم چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم تو نہ تو ان کی طرف سے بول رہے تھے نہ ان کی طرف سے بول رہے تھے، ہم تو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ تو ہم کو خاموش تماشائی نہیں بننا ہے، ہم کو حق کا ساتھ دینا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہنوں آپشن دے کے رکھا ہوا ہے کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو تو پوری زور سے پوری قوت سے ان کو روکو، اور نہیں اگر طاقت رکھتے ہو تو کیا کرو کہ کم سے کم دل میں اسے برا بولو، اور سیکنڈ منہ سے بولو، کیا کرو برا بولو کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور 3rd آپشن یہ دیا گیا ہے کہ اسے دل میں برا سمجھو۔ تو کم سے کم اتنا ایمان تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ برائی ہوتے ہوئے جب ہم دیکھیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں۔ چلو بہنیں اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا، تأذنا کس سے نکلا ہے؟ اذان دی جاتی ہے نا، وہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے نا، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کی طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اذان کا اعلان ہوتا ہے۔ تو وہی تأذنا، اور جب اعلان کیا رب کا، تمہارے رب نے، لیبعثن علیہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلط کرتا رہے گا ان پر،
الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک ایسے لوگ مسلط کرے گا ان کے اوپر، من یسومہم، جو انہیں چکھائیں گے سوء العذاب، برا عذاب، یعنی ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا ان کے اوپر، اگر انہوں نے نافرمانی کی تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے حکمراں مسلط کر دے گا جو انہیں برا عذاب چکھاتے رہیں گے۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، لسریع العقاب، تمہارا رب جو ہے وہ عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ پھر سے ایک بار۔ اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے، بلا شبہ اللہ جو ہے وہ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے اس کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اللہ کی دونوں کوالٹیز جو ہے وہ ایک ساتھ یہاں پر بتا دی گئی ہیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہود کی داستان یہاں پر سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز نہ آئے، اگر تم نے رسول کو جھٹلانے کی نافرمانی سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر قیامت تک ایسے حکمراں مسلط کر دے گا جو انہیں طرح طرح کے دکھ پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے، تھوڑی سی تاریخ بنی اسرائیل کی دیکھ لیں ہم، کہ جو وہ ان کے اوپر جو ہے عجیب طرح کے بادشاہ جو ہے وہ مسلط کیے گئے، کہ ایک بادشاہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کبھی یونان کے بادشاہ، اور کبھی مطلب طرح طرح سے وہ مطلب محکوم ہی بنے رہے، وہ کبھی انہوں نے حکومت نہیں کی بلکہ وہ محکوم بنے رہے، اور وہ ان ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ کبھی بخت نصر، یہ بادشاہ کا نام آتا ہے کہ اس نے بڑے بہت ظلم کیا، کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر، اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ اور یہ بعد میں کیا ہوا، جنگیں ہوئیں کچھ، اور جاتے جاتے وہ لوگ کیا کیے، یہود اکثر بہت سارے کثیر تعداد میں یہود کو غلام بنا کر وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے ملک جو ہے لے کر چلے گئے، اور پھر جو ہے مطلب بہت زیادہ، پھر اللہ نے بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ وہ ان کے اوپر ظلم تو نہیں کرتے تھے، مگر ان کو ان کی منمانی کرنے سے روکتے تھے، ان کو وہ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ مطلب یہ جو ان کی قوم میں پے در پہ رسول آئے، مگر اس کے بعد بھی کبھی ان کو عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ محکوم بن کر رہے اور ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ اور ہٹلر کا تو مشہور واقعہ ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہٹلر نے کیا کیا تھا، کتنی بری طرح سے ان کو سزا دی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو جو ہے گیس کے چیمبر میں بند کر دیا تھا، زہریلی گیس جو ہے وہاں پر چھوڑ دی تھی، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے یہود جو ہے وہ زہریلی گیس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے تھے۔ مطلب یہ کہ اور پھر کہتے ہیں کہ انہیں جب وہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ابھی کیا ہے، ابھی وہ لوگ وہاں پر ہیں، اسرائیل میں وہ لوگ ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ شرارتیں تو وہ لوگ بلا شبہ کرتے رہتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ انہیں بہت سارے لیڈرز جو ہے، بہت سارے ان کو محکوم بنا کر انہوں نے زندگی بسر کی، مگر ان کو امن اور چین کہیں نصیب نہیں ہوا۔ قیامت کے قریب کہتے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ کیا کریں گے، آگے بڑھ کر وہ دجال کی مدد کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے مسلمان ساتھی ہوں گے وہ ان کے خلاف وہ لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، مگر وہ بھی
وہاں پر بھی جیت نہیں پائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے احادیث کی کتابوں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب بنی اسرائیل خاتمے کے قریب ہوں گے، ایک ایک آدمی جو ہے ان کا وہ مار ڈالا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی یہودی کسی پیڑ کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پیڑ کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے، وہ پیڑ بولے گا کہ یہودی جو ہے یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس طرح سے ایک ایک یہودی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا دنیا سے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ساری پھر حکومت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَقَطَّعْنَاهُمْ یعنی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، زمین میں گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ صالح لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے مختلف ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اچھے اور برے، وَبَلَوْنَاهُمْ یعنی ہم انہیں آزماتے رہیں گے، بالحسنات اچھے حالات سے، والسیئات اور برے حالات سے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور انہیں زمین میں انہیں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ جو ہیں مختلف جو ہیں دوسرے لوگ ہیں، یعنی کچھ نیک لوگ ہیں کچھ نافرمان لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے تفرقہ بازی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں گروہ کر دیا، تو یہ تفرقہ بازی مسلمانوں میں بھی جو یہ آج یہ جو ہے بری چیز جو ہے یہ مسلمانوں میں بھی بہت عام ہے۔ امت مسلمہ بھی جو ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا، ان کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ 72 فرقے بن جائیں گے، 73 فرقے بن جائیں گے، بہت سارے فرقوں میں جو ہے امت مسلمہ تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی تفرقہ بازی میں مبتلا کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب انسان تفرقہ بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کی ساکھ ہے، اس کے قوم کی ساکھ، اس کے قوم کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی نظر میں وہ حقیر بن جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ یعنی وہ جو ہے عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو وہ قوم جو ہے وہ فرقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، گروہ بن جاتی ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل اسی ذلت کا، اسی گناہ، اسی عذاب کا شکار ہوئی۔ آج امت مسلمہ بھی اسی عذاب کا شکار ہے کہ گروہ بن گئے، فرقے بازی ہو گئی، اور اس میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں، منہم الصالحون، کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں آزمائیں گے، اچھے اور برے اس سے حالات سے ہم انہیں آزماتے رہیں گے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فخلف یعنی اس کے بعد جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف ایسے لوگ ہوئے، ورثوا الکتاب جو وارث بنائے گئے کتاب کے، ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ جو ہے وہ ان کو جانشین بنائے گئے، اور جو کتاب کے وارث بن کر اس دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور ویسا ہی اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے گا تو وہ اسے لے لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ہم نے ان سے نہیں لیا تھا، کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا ان سے کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کی طرف کوئی حق بات کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کریں۔ ودرسوا ما فیہ، اور وہ یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھتے بھی رہتے تھے۔ والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ خیر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرنے والے ہیں۔ کیا کہا گیا ہے اس آیت میں، پھر ان لوگوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ یعنی ناکارہ لوگ، بیکار لوگ ان کے جانشین ہوئے،
جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے۔ اب کتابوں کے وارث بن کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت جو تھی یہود کی، اکثریت جو تھی ان کے لیڈرز کی، ان کے علماء کی، وہ بالکل اہل نہیں تھے، مطلب ان کے اندر وہ ناخلف تھے، نااہل تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ جو ہے کبھی ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا، ہمیں معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو گناہ کر رہے ہیں اس پر نادم ہوں، شرمسار ہوں، اللہ کے حضور توبہ کریں، وہ پھر سے تیار ہو کر بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اگر کوئی فتویٰ یا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو وہ اس سے رشوت لے لیں گے یا اس سے بہت سارا مال و دولت لے لیں گے، اس لیے لیں گے کہ وہ جو ہیں ان کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دے دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ کوئی بھی بات غلط اور ناحق بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور یہ ساری باتیں وہ کتاب میں پڑھتے پڑھاتے بھی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے ذمے یہ بات لگا دی کہ وہ جیسے بھی عمل کریں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور یہی کام جو ہے آج امت مسلمہ کے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں، سب نہیں کرتے، کچھ لوگ جو ہیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ فتوے جو دیتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے کوئی جھوٹ بول کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ تو یہ کام جو ہے جھوٹے فتوے دینا، غلط فتوے دینا، اور وہ بھی مولانا لوگ کی کرسی پر بیٹھ کر، اگر کوئی داڑھی رکھ کر، ٹوپی رکھ کر، اللہ کی کتاب ہاتھ میں لے کر اگر کوئی غلط فتوے دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور جو ہے عذاب میں ان کو پکڑ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، امت مسلمہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تمام انسانوں کی روح سے بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ تم جو ہے کوئی برا کام نہیں کرو گے، اور اللہ ہمارا رب ہے، ہم کوئی غلط کام جو ہے اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہتر ہے جو ڈرنے والے لوگ ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی تم ذرا سا بھی اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے ہو، تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم میں اتنی بھی عقل سمجھ نہیں ہے؟ تم جو ہے غلط کام کرتے ہو اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے ہرگز بہتر نہیں ہے، وہاں انہیں عذاب اور دکھ سہنا پڑے گا۔ یعنی کیا ہوگا کہ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں انہیں آخرت میں بہتر جگہ ملے گی، اور جو دنیا میں ہی غلط کام کرتے ہیں انہوں آخرت میں سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سوال بھی کر رہا ہے ان سے کہ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو بہنوں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ مضبوطی سے پکڑنا یعنی ٹائٹ پکڑنا نہیں، مضبوطی سے پکڑنا یعنی اس کے احکام پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب میں جو بھی احکام لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک جو ہے میری سنت، جو اس پر مضبوطی سے عمل کرے گا وہ بھٹکنے نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ صفات بیان کی ان لوگوں کی، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ اگر دین پر قائم رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں۔ جو اگر معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے
جو ان کو روکیں گے، ان کو برائی سے روکنے والے ضرور بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنے دین کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ کا یہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو اس طرح کھڑا کیا، فوقہم ان کے اوپر، ذلۃ سائے کی طرح سے، گویا کہ وہ سائبان ہے، وظنوا اور انہوں نے یہ گمان کیا، انہ واقع بہم کہ وہ ابھی ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ پھر اس وقت ہم نے انہیں کیا حکم دیا، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت پوری قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور ذکر کرو اور پڑھو جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون اور شاید کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا، گویا وہ سائبان تھا اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ابھی ان پر گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ کون سی کتاب؟ توریت دی گئی تھی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان تک جو بھی شریعت، جو بھی اللہ کا حکم پہنچا، اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور اس کے بعد ایسا لگا ان کو کہ یہ جو ہے ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر وہ لیا، جو وعدہ لیا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ لیا کہ جو ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئے گا تم اس پر مضبوطی سے عمل کرنا، اس کے خلاف نہیں کرنا، جو کچھ آیا ہے اس کے مطابق عمل کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، ایسا کرنے سے شاید تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ آج ہمارے درمیان بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے آج ہمارے درمیان، تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کا احکام ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا، تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے۔ عربی زبان اگر ہم کو نہیں آتی ہے تو ہم کو عربی زبان بہت ساری، آج تو ہمارے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ عذر پیش کریں گے، کیونکہ دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بہت ساری لینگویجز ہم کو اس پر عبور حاصل ہے، تو یہ ایک اللہ کی کتاب جو ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ عذر پیش کرنے کے لائق رہیں گے ہم؟ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور تمام بہت ساری ہر لینگویج میں اس کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور ہر پاسبل لینگویج میں جو ہے اس کا تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب ہم خود اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں کو بھی بتانے کے قابل ہو جائیں گے، یا ہم کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کرنا، ہم سے کچھ سبق سیکھیں گے، اس پر عمل کرنا سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، یعنی اس پر پورے شعور کے ساتھ اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہارے اندر ممکن ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار
وَاجْعَلْهُ لِحُجَّةٍ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا خاتمہ جو ہے اسلام پر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مخلوق کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ معذوری والی زندگی سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے اس دنیا سے اٹھائے، کلمے والی موت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کے ذرائع عطا فرمائے، جن کی روزی تنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دے، جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زوج عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، ہر امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ ان کی ہر جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔